السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آ، پچھلے میں خالی کل ایک دو دن نہیں پوسٹ لیے آپ لوگوں کا۔ کچھ میری طبیعت خراب تھی، کچھ ذاتی مصروفیات بھی تھیں۔ بہرحال اللہ میاں آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے نام سے دن شروع کرنا چاہیے۔ دن کیسے ختم ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اچھا، آج آپ کو چھوٹی سی آپ سے قصہ شیئر کرتی ہوں۔ میری ایک عمر میں تو مجھ سے بہت چھوٹی تھی، جاننے والی تھی، تو بہت ڈپریس وہ کہتے بس میرا زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا، مجھے لائف میں کوئی چام نہیں ہے، اور میں کس کے لیے زندہ رہوں۔ ابھی شی واز ان کالج، تو جیسے کہ ہم ہوتے ہیں نا، اب ہم چونکہ میڈیکل میں ہیں تو ہم میڈیکل کالجز میں ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ایف ایس سی اور اس کے درمیان کے حصے میں تھی۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے اس سے سوچا کہ میں اگر اس کو لیکچر دینے لگ جاؤں گی، نہیں دیکھو زندگی بڑی خوبصورت ہے، زندگی میں یہ ہے، زندگی میں وہ ہے، تو وہ ہو جائے گی۔ اس کو لگے گا کہ بس میں نے ایک لیکچر دینا شروع کر دیا ہے، اور اس کو یہ نہیں لگے گا کہ واقعی یہ حقیقتیں ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ، مجھے بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، جسے تمہیں لگتا ہے تمہیں سوسائڈ کر دینی چاہیے، سو مچ سو دیٹ لائف ہیز لاسٹ آل دا چارمس۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیں، مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا، میں بہت خوبصورت نہیں ہوں، میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے، اور میرے جو ہے کے جی کلاس کے دوست تھے، جو میرے اسکول کے دوست تھے، وہ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، پھر میں نے ایف ایس سی میں جو میرے دوست تھے وہ نہیں ہیں، میرے آس پڑوس میں میرے ساتھ کوئی دوست نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ تمہیں دوستوں کا کرنا کیا ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ۔ تو کہنے کہ دیکھیں لوگ جاتے ہیں، ہینگ آؤٹس کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا بس دوستوں کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کبھی تم نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ تم کس پرپس کے لیے دنیا میں پیدا ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں بنایا ہے، اور تم نے کبھی یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہ تم نے کتنے سال زندہ رہنا ہے، تو اور پھر تم نے اس کے بعد کہاں جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنے سال زندہ رہنا ہے، اور ہاں یہ پتہ ہے کہ میں نے پھر مر جانا ہے، اور کب مرنا ہے مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا چلو پھر تم یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد کا کوئی اور لائف بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم سنتے ہیں کس طرح ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تو تم اس لائف میں جانا چاہ رہی ہو ابھی سے، جو پتہ نہیں کب لکھی ہے، اور تو تمہیں یہ بھی نہیں پتہ تمہیں تمہاری سوئسائڈ، وہ آج کل سوئسائڈ کے وہ ہوتے ہیں نا کٹس لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کا، تو وہ ہوتا یہ کہ وہ آپ ایک سارٹ آف پتہ نہیں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں۔ خیر میں نے ساری باتیں سنی، میں نے اس کی سہیلیوں کی کیٹیگری سنی، پھر اس نے کہا میرے رشتہ دار بھی بہت میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، میری کوئی کزن میرے ساتھ بات نہیں کرتی، میرے کوئی اگر کوئی بڑے رشتے ہیں تو وہ نانی نانا جو ہیں، وہ نانی دادی مجھے ڈانٹ دیتی ہیں کہ تم مجھے یہ کپڑے پہن کے آ جاتی ہو، اور اس طرح کی سو باتیں۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، انہوں نے اپنے زمانے میں اگر نانی دادی کی بات کرتے، انہوں نے تو اپنے زمانے کا گزارا، اب ان لوگوں کو چاہیے کہ تم ان کو ہی اس حساب میں نظر آؤ، کیونکہ وہ اس زمانے میں رہتے تھے نا، جس طرح تمہیں نہیں اچھا لگتا کہ وہ ٹریڈیشنل سی شلوار قمیض میں ہیں، اور تو تم کو نہیں اچھا لگتا، تو پھر تم نا سب کو ایک دوسرے کو روم دینا چاہیے، جگہ دینی چاہیے، اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں نے کہا دیکھو اسلام میں تمہیں کسی نے نہیں بتایا، اسلام میں وہی مذہب ہے جس میں آپ کورڈ ہو۔ میں نے سے کہا بیٹا وہی والے آپ کی جو میں نے پچھلی پوسٹ پہ بات کی، میں نے کہا سورۃ نور پڑھو، سورۃ احزاب پڑھو، تم قرآن پڑھو گے تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ میں نے کہا اچھا چلو تم یوٹیوب کے اوپر یہ پڑھو گے، اس پہ کیا آیت نازل ہوئی تھی، ہاؤ ٹو کور فیس، ہاؤ ٹو کور ہیڈ۔ اچھا پھر اس کے بعد
واٹ از دا پرپز آف لائف. میں نے کہا سورۃ مومنون کی آخری آیتیں پڑھو. اور میں نے کہا تم قرآن کو چھوٹی چھوٹی سی آیتیں پڑھو تو اس میں پھر ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو. میں نے کہا تم نے کبھی اللہ کی تسبیح سیریسلی کی؟ تو کہتی ہے کہ ہمیں کبھی سکھائی نہیں کسی نے، کبھی ہمیں کسی نے ایسا بتایا ہی نہیں. تو لب لباب یہ ہے کہ آخر کار میں اس کو آرام سے سن کے بینگ اے گڈ لسنر آپ کسی کو جو ہے نا کاؤنسل کر سکتے ہیں. میں نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ اس دنیا کے دوست جو ہے نا بالکل اللہ تعالیٰ نے جب کہیں نا تو سورۃ عنکبوت میں بھی کہ یہ ساری جو دنیا کی چیزیں نا مکڑی کے جالے کی طرح، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے مکڑی کے جالے بالکل ایسے آپ کو پتہ ذرا سے ہم ایک برش مارتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. بناتی کتنی محنت سے ہے وہ. ایگزیکٹلی آپ سوچیں نا تو دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال دی ہے. وہ کتنی دیر میں بناتی ہے اور ہم ایک یوں کرتے ہیں جالا ختم، مکڑی بھی غائب. میں نے کہا دیکھو ایک کانٹیکٹ ہے، صرف ایک کانٹیکٹ جس نے تم کو بنایا جب تم کچھ نہیں تھی، اور تمہیں پروسیس پتہ ہے کہ تم پیدا ہوئی، سب کچھ ہوا، اور مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سمجھدار ہو. اور اس کے بعد تم پیدا ہوئی اور پھر تم اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا تم سورۃ مومنون کا آخری 4 لفظ پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے ایک چھپکلی کو بھی جو دوبارہ میں جب مار رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی اللہ نے بغیر وجہ کے نہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو کبھی ایک دن میں لائٹ میں سے لیٹی ہوئی دیکھ رہی تھی تو لائٹ کے آس پاس مکھیاں تھیں، تو چھپکلی آ رہی تھی اور کڑپ کر کے ایک کو نگل رہی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ چھپکلی جو ہے اس وقت مکھیوں کے لیے ماسکیٹو کلر بنی ہوئی ہے. تو اللہ کے نظام ایسے نرالے نظام ہے، لمبی ہو جائے گی. جس کو اس نے بچانا ہوتا ہے دوسرے جزیرے سے بھیج دیتا ہے. میں نے کہا بیٹا دیکھو رشتہ داروں کی بات ہے، ان کے لیے مت کرو، کیونکہ دیکھو جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے، جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. جنہوں نے یک طرفہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں ہم ہرٹ ہو گئے، وہ اپنی ایگو رکھتے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں آپ پتہ نہیں بہت وہ سارا بلیم آپ پہ دے دیتے ہیں. میں نے کہا یار ایک ذات ہے، کتنی خوبصورت ذات ہے وہ اللہ میاں کی. اس کے لیے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، نہ وہ ناراض ہوتا ہے، نہ وہ آپ سے خفا ہوتا ہے. اور میں نے کہا وہ تو خوش ہوتا ہے، اور نہ اس کی منت کرنی پڑتی ہے اور نہ سمجھانا پڑتا ہے اللہ میاں پلیز مجھے سمجھ لو، اللہ میاں مجھے پلیز سمجھ لو، اللہ میاں مجھے پلیز سمجھ لے. نہیں، ایسا کرنا ہی نہیں پڑتا. اللہ کو تو دل کی خبر ہوتی ہے. تو میں نے کہا وائی ناٹ. اور میں نے کہا ساری پاورز وہ ہمیں دیتا ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، لوگوں کی جتنا بھی لوگ مس بہیو کرتے ہیں اس کو ٹالریٹ کرنے کی. اور میں نے کہا اس نے ایک حدود بتا دی ہیں، یہ آپ کے محرم ہیں، یہ آپ کے غیر محرم ہیں، ان کے گھر آپ جا سکتے ہیں، ان کے گھر آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا تم قرآن پڑھو، لین دین کے وقت کیا کرنا چاہیے، اور سفر میں کیسے بہیو کرنا چاہیے، وراثت کے یہ حقوق ہیں، دوستی کس سے رکھنی چاہیے. اگر میں نے کہا آپ اللہ سے پیار کرنے والے سے دوستی رکھیں گے کہ میڈم وہ کہاں ملیں گے، میں نے کہا نہیں ملیں گے تو نہ کرو بس. میں نے کہا پھر وہی کرو جسے حسن خلوق کے لیے کہا کہ ساتھ چل رہا ہے کوئی بندہ، السلام علیکم، اس پہ دل سے اللہ سے رحمت بھیج دی، چل پڑے. اپنے کسی مریض کو میں نے کہا آپ اپنی کسی بھی راستے میں کوئی بوڑھے بابا جی جا رہے ہیں ان کو کسی کو آپ نے ایز دیا، لوگوں کو اسمائل دے دی. لیکن میں نے کہا پیچھے جو آپ کا کانٹیکٹ آپ کا بڑھا، آپ کا جو کہتے ہیں نا ہم گھر میں کہیں بھی باہر جائیں واپس ہم نے ماں کے پاس آنا ہوتا ہے. امی جی انتظار کر رہی ہوں گی بس آپ. میں نے کہا تم نے ایسے سوچنا ہے اللہ میں میرا انتظار کر رہا ہوگا، ان سب سے فارغ ہوگا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے، میں نے 2 رکعت نفل پڑھنے، پہلے شکرانے کے، اور اس کے بعد میں نے اس کی نماز پڑھنی ہے، اور میں نے صرف اللہ سے اپنا کانٹیکٹ رکھنا ہے. وہی میرے لیے دنیا میں سارے راستے آسان کرے گا، آخرت کا تو راستہ ہے ہی اس کا. ٹھیک ہے. تو اتنی سی دیر میں اس کا معاملہ سالو ہو گیا. اس کو سمجھ آ گیا کہ دنیا کے ریلیشنز، دنیا کی چیزیں اتنی نازک ہے، اتنی انپریڈکٹیبل ہیں کہ یہ مکڑی کے جالوں سے کی طرح ہے. 1 منٹ میں تانا بنا وہ ہوا میں گیا،
ٹھیک ہے. اور جو چیز رہ جاتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، یہ میں صرف لفظوں سے نہیں کہہ رہی، آنیسٹلی دس از دا ٹروتھ آف دا لائف. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، سب نے سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کی طرف جانا. اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کانپ جائیں. آپ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کا نام لو، اپنے رب کا وہ کرو، تسبیح کرو. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تاکہ ہم لوگوں کے آگے ذلیل و خوار نہ ہوں، تاکہ ہم دوستوں کے لیے پیچھے نہ دیکھتے رہیں، ہم رشتہ دار کو نہ دیکھتے رہیں، ہم لوگوں کے کپڑوں کو نہ دیکھتے رہیں، ہم میٹیریلسٹک اس میں سے تھاٹس میں سے نکل آئیں. ہمارے لیے رب کی پاکی، رب کے سبحان اللہ کہنا. ہم نیچر سے، جب ہم نیچر کو دیکھیں تو ہم ٹورڈز نیچر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اپنی چھت پہ بیٹھ کے دیکھیں کتنے ستارے، چاند، یہ وہ سب کچھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی تھاٹس بدلیں. ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ اور ایک اس کی ساری بنائی ہوئی چیزیں. یہ جب ہم ایک دفعہ ہماری آنکھیں بند ہو گئیں، یا ہم جب بہت بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ہم انجوائے ہی نہیں کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت انجوائے کر لیں. بارش کو انجوائے کیا کریں، موسم کو انجوائے کیا کریں. بادل کا، آج کل تو ملتان میں اتنی زیادہ بارشیں انپریڈکٹیبل ہو رہی ہیں، اور تو اتنا خوبصورت آسمان ہوتا ہے کہ دیکھ کے واقعی سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں جتنے بارشی قطرے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی درود میرے نبی پاک پہ بھیج دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور انہی سے دوستی رکھتے ہیں. باقی تو اب میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، اتنی بڑی بلڈنگز، اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنے بڑے بڑے 100 مربع کے ان کے کھیت، اور ان کے فصلیں، اور ایک منٹ بھی نہیں لگتا. جب اللہ میں کرتا ہے ایک موت کا ایک دن ہے، اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پیچھے کوئی ان کو سیاہ کرے، سفید کرے، جو مرضی کرے. آپ نے اسی سوچ پہ رہنا ہے، اور اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اور سب سے زیادہ اپنا. کیوں؟ اور اپنے تھاٹس کو بدلیں. یہ دنیا میٹیریلسٹک سے آ جائیں، چیزیں ہیں، چیزوں کی اوقات تک رکھیں، چیزوں کو اپنے سر پہ حاوی نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اور ریلیشنز بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. میاں بیوی کا ریلیشن ہے، ٹیچر اس کا ریلیشن ہے، اسٹوڈنٹ کا ہے، ماں باپ کا ہے. اس سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حدود دی ہیں کہ دیکھو ادب سے نبھاؤ. میاں بیوی کے ریلیشنز کو بھی کہا ہے. آپ پڑھیں گے نا خود ہی اس بات کو، جو بھی سن رہا ہوگا اس کو ایک گائیڈ لائن مل جائے گی کہ کیا ہے. اور اب تو آپ یوٹیوب دیں، آپ گوگل پہ دیکھ لیں، آپ آیت نکال لیں، آپ سورۃ بقرہ پڑھ لیں، جس میں کر لیں کہ کیا اللہ نے، جیسے میاں بیوی کو کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، یہاں ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یار اس نے یہ کر دیا، یار تیری بھابھی ایسی، یار تیری بھابھی ویسی. تو اپنے اسپاؤسز کی عزت کیا کریں. اور بس اتنی سی بات کرنی تھی. تو وہ باتیں کرتی جاؤں گی تو بہت ہی لمبی باتیں ہوتی جائیں گی، لیکن ظاہر ہے سننے والے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور مجھے بھی جلدی ہوتی ہے. لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو ایک دن میں نہیں سمجھ آتی. یہ سات باتیں وہ ہیں جو کہ ان باتوں کو اللہ نہ کرے کہ عمر لگ جائے سمجھنے میں، کچھ دن لگ جائیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ پھر ہم بھی بہتر ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.